بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان پہ نزول وحی ہوگا، الہام کا کوئی سلسلہ ہوگا؟ آپ ہدایت کا سرچشمہ کیسے ہیں؟ آپ کو کون ہدایت دے گا؟ دیکھیے، اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک مرتبہ اپنے بڑے بیٹے حضرت امام حسن کے پاس تشریف فرما تھے اور انہیں دیکھ کر کہنے لگے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، ابن حضر سے جی، اور بالکل ایسی جیسا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے متعلق۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو دنیا کو ہدایت کرے گا، اور مراد ان کی یہی تھی کہ امام مہدی تشریف لائیں گے۔ احادیث کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت سے ایک شخص کو بھیجے گا جو میرا ہم نام ہوگا اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ اس طرح دیگر روایات بھی ہیں۔ تو ہم اہل سنت کے نزدیک احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اور باقاعدہ اس انداز سے لائیں گے جس طرح کے بقیہ لوگ دنیا میں آتے ہیں، باقاعدہ ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کا خاندان قبیلہ ہوتا ہے، تو اہل بیت سے تشریف لائیں گے، باقاعدہ ولادت کے ساتھ آئیں گے، اور ان کا یہ نام ہوگا، چونکہ احادیث میں اس کی بالکل وضاحت فرما دی گئی ہے۔ اچھا، اب جو آپ کا خاص سوال ہے نا، کیا ان کے اوپر کوئی وحی آئے گی؟ اچھا، پہلے ایک بات واضح کر دوں کہ وہ کیوں ہدایت دیں گے اور وہ کیسے ہدایت دیں گے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کرتا ہے تو اس میں وہ صلاحیتیں پیدا فرماتا ہے۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے بشارت دے دی، حضور نے پہلے یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے اہل بیت میں امام مہدی آئیں گے اور وہ لوگوں کو ہدایت دیں گے۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام نے پہلے سے بشارت دے دی ہے، فرما دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے ان کو منتخب کر دیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہے۔ مطلب اللہ نے ان کو منتخب کر دیا اس کام کے لیے، اس ڈیوٹی کے لیے جو کہ وہ آئیں گے اور سر انجام دیں گے۔ اور جو احادیث کے مطابق جب وہ تشریف لائیں گے تو ایک روایت کے مطابق 7 سال، ایک کے مطابق 8 اور ایک کے مطابق مستدرک کی روایت میں 9 سال کا بھی ذکر آیا کہ ان کی سلطنت، ان کی خلافت قائم رہے گی، اور اس کے بعد باقاعدہ ان کا انتقال بھی ہوگا احادیث کے مطابق، اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ تو وہ خلافت قائم کریں گے، ان کے ساتھ اللہ کی تائید ہو جائے گی، اللہ کی مدد اور نصرت شامل ہو جائے گی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، یہ ان کی برکت بھی ہوگی۔ صحیح ہے۔ اب جو آپ کا سوال تھا کہ وہ الہام ہوگا، ان کے پاس وحی ہوگی، تو دیکھیں وحی سے متعلق میں یہ عرض کر دوں، نبی علیہ السلام کے بعد قیامت تک کسی کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی کے عقیدے میں آ جائے گا تو یہ کفر ہوگا۔ اچھا، ہاں، کیونکہ یہ ختم نبوت پر حرف آئے گا، ٹھیک۔ کیونکہ وحی کا سلسلہ ہو چکا ہے منقطع، صحیح، وہ صرف اور صرف نبی علیہ السلام تک تھا اور اب ختم ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ کسی کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں تو تب بھی یہ بات کفر میں چلی جائے گی۔ اوکے، ٹھیک ہے، تو وحی کا سلسلہ تو ختم ہے، وحی کسی کے لیے نہیں آئے گی۔ البتہ وہ ہدایت کس سے کریں گے؟ وہ اسی قرآن سے ہدایت کریں گے، اور نبی علیہ السلام کی انہی تعلیمات سے ہدایت کریں گے جو کہ ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ لیکن ظاہر ہے ان کی صلاحیت الگ ہے، ان کا علمی مقام الگ ہے، ان کو اللہ نے جو عطا کیا وہ تمام چیزیں الگ ہیں، لیکن ان کے لیے جو ہدایت کا راستہ ہوگا اور جس کے ذریعے لوگوں کو انہوں نے سمجھانا ہے وہ یہی تعلیمات ہیں۔ اس لیے کہ انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، وہ تو خود اپنے وقت کے پیغمبر بھی تھے۔ ان پہ وہی ہوگی۔ یہی تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، وہ تو اپنے وقت کے پیغمبر بھی ہیں، لیکن ان کے پاس بھی کوئی وحی نہیں ہوگی، اچھا، اور نہ وہ کسی وحی کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کریں گے، بلکہ احادیث میں تو یہ آیا کہ وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور حضرت امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ نماز ادا فرمائیں گے۔ لہٰذا وحی کا سلسلہ بالکل ختم ہے۔ صحیح، ہاں، قرآن کی تعلیمات موجود ہوں گی، صحیح، اور وہ قرآن کی تعلیمات سے اور احادیث سے اسی سے لوگوں کو ہدایت کریں گے، کیونکہ اللہ نے اسی کو قیامت تک کے لیے راہ ہدایت بنایا ہے۔ اوہو نائس۔ ایک چلتے پھرتے سوال کا جواب دیجیے گا، وہی غیر نبی پہ آ سکتی ہے یا صرف نبیوں کے لیے پروٹوکول ہے کہ وہی آئے گی؟ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا۔ وحی کا تعلق صرف نبی کے ساتھ ہے، نبی کے علاوہ غیر نبی کے لیے وحی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، غیر نبی کے لیے جیسے قرآن میں غیر نبی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے نا. جیسے حضرت مریم کے لیے ہوا ہے, ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے ہوا ہے. تو مفسرین کرام علماء اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ وہاں وحی سے مراد وہ وحی نہیں ہے جو انبیاء پر آتی ہے, وہاں وحی سے مراد الہام ہے. ٹھیک ہے, یعنی یا تو دل میں خیال کا پیدا ہونا ہے یا پھر خواب کے ذریعے ان کی رہنمائی کرنا ہے, کیونکہ وحی کا تعلق صرف انبیاء کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب بڑی دلچسپ صورتحال ہے, اب سوالات بہت سارے جمع ہو گئے, مگر آپ بھی ذرا یہ واضح کرتے ہیں کہ ایک طرف تو شہد کی مکھی کو بھی یہ حکم ہوا, اب اس کو وحی میں لیں گے یا الہام میں, یا پہاڑوں کی طرف جو نزول ہوا وہ کیا ہے, اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ان کی والدہ کے علاوہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو فرشتہ خود تشریف لے گیا اور اس نے کلام ربی سنایا اور پیغام ربی سنایا, وہ بھی وحی نہیں ہوگا, اس کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ پھر واپسی پلٹ کے آئیں گے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا ہے کہ انبیاء جو ان کو تو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی, اس کے بھی اقسام ہے وحی کے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ایک طرح کی وحی نہیں آتی. اچھا. تو اور دوسری جو چیز مثال کے طور پہ ایک ہمارے پاس شرائط میں ہے کہ جو اولو الامر بنے یعنی خلیفہ بنے اللہ کی طرف سے, جو ہے اللہ کے رسول کی وصیت ہے, اس کی شرائط میں ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ وہ محدث ہونا چاہیے. یعنی محدث وہ ہوتا ہے, ایک تو محدث ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے محدث. اچھا. محدث وہ جو احادیث لکھتا ہے اور بیان کرتا ہے, جمع کرتا ہے. ایک محدث ہوتا ہے جس پر الہام ہوتا ہے. اور بخاری میں یہ روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہر امت کا ایک محدث تھا, میری امت کا بھی ایک محدث ہے. تو بخاری میں جو روایت ہے وہ اشارہ کرتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کا محدث, مفتی صاحب تائید کریں گے کہ حضرت عمر کے لیے کہا. ہمارے پاس جو ہے یہ روایت ہے کہ رسول خدا کی امت کا محدث جو ہے وہ امیر المومنین ہے. کیونکہ امیر المومنین سب سے بڑھ کر عالم تھے, ان کے پاس تمام کے تمام علوم تھے. تو جو محدث ہوتا ہے تو وہ یعنی لوگوں کو ہدایت کرتا ہے, اس کو یعنی اس کے دل پر الہام اترتا ہے. وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے پاس جو روایت موجود ہیں کہ سامنے آتا تھا فرشتہ, نظر بھی آتا تھا, لیکن رسول خدا کے بعد جو امام قرار دیے گئے ہیں تو ان کے پاس جو وحی آتی ہے اس میں وہ فرشتے کو دیکھتے نہیں, ان کی آواز سنتے ہیں یا ان کے دل پر الہام ہوتا ہے. اچھا. اور خداوند متعال نے بھی فرمایا ہے کہ سورہ غافر کی آیت نمبر 15 ہے کہ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق, کہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرا دے. صحیح. تو یہ آیت دوسری بھی موجود ہے, خداوند متعال کا فرمانا ہے وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. ہم نے امام قرار دیے ہیں جن کو ہم وحی کرتے ہیں فعل الخیرات کی, اقام الصلاۃ نماز قائم کرنے کی. تو ہمارے پاس ان آیات کی تفسیر میں اس سے مراد محمد و آل محمد علیہ السلام ہے جنہیں اللہ نے امام قرار دیا ہے, اور ان پر وحی خداوند متعال نے خود فرمایا کہ میں وحی کرتا ہوں کس کی فعل الخیرات. یہ آیت قرآن میں موجود ہے. اور گزشتہ بھی خداوند متعال کی یہی سنت رہی ہے کہ وہ جو امام قرار اس نے دیے گزشتہ قوموں میں ان کو بھی اللہ وحی کرتا تھا فعل خیرات کی. تو یہ فعل خیرات کی وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوا. البتہ یہ ہے کہ فرق اتنا ہے کہ اپنی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھتے نہیں, بہرحال سنتے ہیں اس کی بات, ان کے دل پر سلسلہ ہے. اور آج تک ہوگا امام مہدی بالکل امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ اللہ کا امر ہے, خداوند متعال کا یہ فرمان ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا, میں اپنے امر پر غالب ہوں, اکثر انسان اس بات کو نہیں جانتے. جب وہ ظہور فرمائیں گے یعنی تمام کے تمام علوم ان کے پاس ہوں گے, وہ یعنی اتنی قوت رکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں عدل قائم کریں گے, پوری دنیا میں ایک دین نافذ کریں گے, تو ان کو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی, فرشتوں کی مدد ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے. میں مفتی صاحب سے بھی سوال پوچھوں, حضرت امام مہدی علیہ السلام جو تشریف لا رہے ہیں وہ بطور امت کے خلیفہ تشریف لا رہے ہیں, یعنی خلافت راشدہ کا نظام, یا اس کی جھلک واپسی آئے گی, یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. نبی علیہ السلام کی بشارت ہے ان کے بارے میں, اور قیامت کی نشانیاں جو ذکر فرمائی گئی ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک علامات صغریٰ کہلاتی ہیں اور ایک علامات کبریٰ کہلاتی ہیں. علامات صغریٰ یعنی جو چھوٹی علامات ہیں قیامت کی, ان میں جیسے علم کا اٹھ جانا اور لوگوں کا ماں باپ کی نافرمانی پر اترنا, وقت کی برکت کا ختم ہو جانا, بہت ساری ایسی چیزیں جو ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں, ہمارے سامنے ہو رہی ہیں. اور پھر علامات کبریٰ کا نمبر آئے گا, یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں جو بالکل قیامت کے قریب ہیں, اور ان دونوں میں جو حد فاصل ہیں وہ حضرت امام مہدی ہی ہیں. یہ علامات کبریٰ میں سے کبریٰ میں سے وہ خلیفہ کے طور پہ آ رہے ہیں. جی جی, یہی میں عرض کر رہا ہوں.
تو وہ امام کا لفظ بھی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، خلیفہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ان کے لیے، سربراہ حکومت کا لفظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ انہوں نے نظام عدل قائم کرنا ہے۔ تو جس طرح خلافت راشدہ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور خلافت راشدہ کا اگر کوئی حقیقی طور پر کوئی اس کا عکس اگر نظر آئے گا تو وہ یقیناً حضرت امام مہدی کی قیادت میں نظر آئے گا، یعنی یہ خلافت راشدہ ہی کا نظام ہوگا، کیونکہ خلافت راشدہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نظام حکومت قائم کرنا جو کہ عدل و انصاف پر اور دین اسلام کی تعلیمات پر مبنی ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے بالکل حکم کے مطابق ہو، اور جہاں ہر شخص کو عدل و انصاف فراہم کیا جاتا ہو۔ اور یقیناً جو احادیث کی روشنی میں جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو پوری دنیا کے اندر آپ نظام عدل قائم کر دیں گے، نہیں اسلامی خلافت کا نظام، اسلامی خلافت کا نظام ہوگا۔ اچھا، اسلامی خلافت کا آپ نے تذکرہ کیا، ایک بات مجھے یاد آئی جو شاید پہلے بھی ایک پروگرام میں ذکر ہوا، تو اس کی وضاحت کروں میں، کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے جیسے احادیث میں بھی ہے 12 ائمہ کا بھی تذکرہ آتا ہے اور 12 خلفاء کا بھی تذکرہ آتا ہے، اور پھر یہ بھی آتا ہے احادیث کے اندر کہ امام جو ہوگا وہ خلیفہ جو ہوگا وہ قریش سے ہوگا۔ تو اس کو سمجھنے میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے شبہ پیدا ہوا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی جیسے پاکستان میں ایک الگ حکومت قائم ہے، تو سعودی عرب میں الگ ہے، فلاں جگہ الگ ہے، تو پھر یہاں پر خلافت کا یا وہ امام کا کیا تصور ہوگا؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس خلیفہ کی بات ہو رہی ہے، اس امام کی بات ہو رہی ہے، اور اس اسلامی حکومت کی بات ہو رہی ہے جو پوری دنیا میں ایک ہی حکومت قائم ہو مسلمانوں کی، اچھا ایک حکومت قائم ہو۔ اب یہ جو تقسیمات ہو گئی ہیں الگ الگ جغرافیائی اعتبار سے، چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے ہیں، تو اس میں یہ اپنا اپنا ایک نظام حکومت چلا رہے ہیں، اور وہ جو امام مہدی کی حکومت ہے نا وہ خلافت راشدہ، اس لیے کہ ان کی حکومت اسلامی پوری دنیا میں ایک ہی ہوگی، چاہے دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حصہ وہ ہے جہاں کفر کا نظام چل رہا ہے، لیکن ایک حصہ وہ ہے جہاں اسلامی چل رہا ہے، لیکن تمام مسلمان ایک ہی خلیفہ کے جھنڈے کے سائے کے نیچے جمع ہیں۔ تو اس سے مراد وہ حکومت ہے، اور اسی کو خلافت راشدہ کہا گیا، اور وہی خلیفہ اور وہی امام مراد ہیں کہ جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک حکومت قائم کریں گے۔ تو ان کی شرائط میں سے بھی یہ بات ہے کہ اس کا جو خلیفہ ہوگا وہ قریش سے ہوگا۔ اچھا ایسے، یعنی یہ 12 خلفاء ہوں گے، آپ فرما رہے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے؟ جی جی صحیح ہے۔ اچھا نہیں، یہ تو 12ویں تو حضرت امام مہدی ہو گئے، وہ 11 خلفاء کون ہے اس کی ہمارے پاس ترتیب ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اہل سنت کے ہاں اس کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں۔ جیسے پہلے 4 خلفاء تھے، اور بشمول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کی ان کی خلافت بھی ہے، تو یہ 5 حضرات کو خلافت راشدہ میں اہل سنت نے شامل کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر 6 نمبر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے نا خلافت راشدہ میں شامل کیا ہے۔ بعض نے تو یہ تفسیر کی ہے، بعض نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ جو بنو عباس اور بعد کے دور میں جتنا بھی اسلامی حکومت چلتی رہی، یہاں تک کہ پوری دنیا میں جب تک ایک ہی اسلامی حکومت قائم تھی، ان میں سے جو بھی خلیفہ عدل و انصاف کے ساتھ جس نے مسلمانوں پر ایک حکومت کی اور اس کا تعلق قریش سے ہے، تو انہوں نے کہا حضور کے فرمان کے مطابق وہ ان 12 خلفاء میں شامل ہے، اور آخری بہرحال حضرت امام مہدی ہیں حدیث کی روشنی میں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے آپ نے بہت قیمتی نوادرات دی۔ سب سے پہلے آپ نے بھی فرمایا کہ حضرت امام مہدی منتخب باللہ، یعنی اللہ نے ان کا انتخاب فرما کے ان کی ہدایت کا بندوبست اٹھایا۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ اسلامی خلافت کا نظام واپسی آئے گا ان کے آنے سے۔ علامہ صاحب کیا آپ کو اس میں اس کی جھلک آ رہی ہے کہ خلافت کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوگا، وہی منتخب فرمائے گا؟ حضرت امام مہدی کے معاملے میں تو کم سے کم یہ طے ہو گیا کہ وہی ہو رہا ہے۔ دوسرا، کیا آپ کے پاس 12 خلفاء کی لسٹ ہے اور وہ حاکم وقت بھی ہیں؟ یعنی خلافت کے لیے تو حکومت لازمی، جیسے کہ صاحب نے فرمایا کہ پوری ریاست کا ہوگا۔ دیکھیں اللہ رب العالمین جب امام مہدی کے لیے چاہے گا کہ وہی ایک خلیفہ ہو پوری دنیا پر اور پوری دنیا میں عدل قائم کرے، تو اللہ اس وقت بھی رسول خدا کے فوراً بعد بھی یہی چیز چاہتا تھا کہ ایک خلیفہ ہو، اور یہی چیز اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک مقصد آپ یہاں پاکستان میں یہاں کا اول نمبر ایک اور، کیونکہ اس نے اطاعت کا حکم دیا ہے نا، دوسرے ملک میں کوئی اور ہے، تیسرے ملک میں کوئی اور ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے پوری ملت اسلامیہ کا ایک خلیفہ میری طرف سے، جسے میں نے ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، اسے ہی حاکم بنانا لوگوں کی جو ہے نا وہ شرعی ذمہ داری ہے، کہ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر وصیت فرمائی ہے تو رسول خدا نے ہی جو ہے ان کے نام بھی بتائے ہیں، وہ روایتیں موجود ہیں، میں بارہا اس کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا نے یہ کہا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، ان کے نام نہیں بتائے، روایت کو ادھورا پیش کیا جاتا ہے۔ در حقیقت پوری روایت یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے قریش میں سے ہوگا، بنی ہاشم میں سے ہوگا،
اور سب سے بڑھ کر جو چیز ہے کہ رسول خدا نے جو فرمایا ہے کہ میں تمہیں کتاب و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو جن کی وصیت کی ہے کہ یہ تمہیں گمراہی سے بچائیں گے، تو خلیفہ بھی وہیں سے آنا چاہیے نا، کہیں اور سے تو نہیں آئے گا۔ پھر جو نظام ہمیں ملا ہے، اس نظام میں ہمیں یزید بھی ملا، ہمیں اس نظام میں مروان بھی ملا اور آل مروان بھی ملے اور ظالمین بھی ملے، یہ قطعی کسی صورت بھی جو ہے نا یہ نظام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہیں پر بھی بندوں کا اختیار رکھا ہی نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ تمہارا رب جس سے چاہتا ہے خلق کرتا ہے، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ تم کسی کو مختار بناؤ۔ اللہ تمہارے ان شرکوں سے پاک ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ تو اللہ رب العالمین نے جب حضرت امام مہدی کو اپنے لیے مخصوص کیا ہے، ان کے حکم سے، ان کے امر سے آئیں گے، تو یہی سلسلہ اللہ کے پاس رسول خدا کے فوراً بعد تھا۔ یعنی اللہ ہی چوز کرے گا کہ اللہ ہی چوز کرے گا، نص ہونی چاہیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہونی چاہیے۔ اگر یہ لوگوں کا اختیار ہوتا تو آج بھی لوگ امام مہدی کو چن کر لے آتے، لیکن یہ اس بات کی دلالت رکھتے ہیں کہ لوگوں کا اختیار ہے ہی نہیں۔ آج بھی جو ہے یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، اس وقت بھی اللہ کے پاس اختیار تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک بہترین راہ، ایک بہترین سبیل اپنے حبیب کے ذریعے سے بنائی تھی کہ ان کی آل اور رسول خدا کی وصیت کے مطابق، رسول خدا کی وصیت کے مطابق، قرآن کے مطابق، عقل کے مطابق، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا کہ دوسری امتوں میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو رسول خدا کے فرمان کے مطابق، ان کی وصیت کے مطابق، اگر کوئی فرقہ ناجیہ، کوئی فرقہ حق پر ہے، تو فقط اور فقط وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ میں نے فرقے کسی کا نام نہیں لیا، میں یہ کہہ رہا ہوں جس کے پاس ولایت، خدا کی ولایت۔ اللہ رب العالمین نے یہ نظام بنایا ہے۔ اور جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین ایک اولو الامر، کیونکہ اطاعت واجب کی، ایک اولو الامر چاہتا ہے، وہ پھر وہ ملک عجم کا ہو یا عرب کا ہو، کہیں پر بھی دنیا میں مسلمان بس رہے ہیں، ان کا حاکم ایک ہی ہے جو ان کو اللہ کی سبیل پر چلا۔ یہی سلسلہ اس وقت تھا، یہی سلسلہ آج امام مہدی کے لیے بھی یہی رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول خدا کی وصیت، جیسا کہ مفتی صاحب نے عرض کیا کہ آج تک جو ہے میں کئی مفتی صاحبان سے یہ سوال بارہا کر چکا ہوں، کوئی بھی رسول خدا کے بنائے ہوئے یا وصیت کیے ہوئے 12 کا نام نہیں لے پا رہا۔ تو آج بھی ہمارے بچوں کو جو ہے یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے 4 خلیفہ ہیں، حالانکہ رسول خدا کی وصیت 12 کی ہے۔ تو یہ صرف کیا ہے کہ کیونکہ ان کے جو بنائے ہوئے ہیں ہمارے نزدیک جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے ہیں، انہی کی آل میں سے ہیں، کیونکہ وہ طاہر ہیں، مطہر ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو مثالیں دے کر کہہ رہا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کے پاس علم ہے، اور علم کے ساتھ کیا؟ عدل۔ پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو آپ کو امر کرتا ہے عدل پر اور خود صراط مستقیم پر ہے، تو وہ ایسا جس میں یہ کوالٹی نہیں ہے، دونوں برابر نہیں، یہ بھی آیت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ مجھے ایک پوائنٹ کا جواب دیجیے گا، حضرت امام مہدی کے حوالے سے آپ نے فرمایا علیہ السلام کہ ان پہ وحی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، یعنی ان کے لیے پروٹوکول ہے، تو کیا وہ آیت کے حوالے سے ناسخ اور منسوخ بھی کر سکتے ہیں، کسی آیت کو منسوخ بھی کر سکتے ہیں، یہ والے اختیارات بھی؟ نہیں، یہ دیکھیں قرآن تو اتر چکا، ٹھیک ہے، اور جو اس کے ناسخ و منسوخ ہیں اس میں موجود ہیں۔ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف قرآن پر عمل کروائیں گے، قرآن جس طرح سے اترا ہے، اس کی جو بھی یعنی نزول ہے اس کے مطابق یہی قرآن ہوگا، بالکل یہی قرآن ہوگا، اس پر عمل کروائیں گے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی دوسرا قرآن اپنے ساتھ لائیں؟ نہیں، دیکھیں وہ تمام امیر المومنین نے فرمایا کون سی آیت کس وقت اتری، گھر میں اتری، میدان میں اتری، پہاڑ پہ اتری، میں تمام کے تمام کو جانتا ہوں، اور امیر المومنین نے اسے لکھ رکھا تھا۔ تو یہ دیکھیں نا، پہلی آیت قرآن کی کون سی ہے؟ اقرا، اور کون سے سپارے میں؟ آخر میں۔ اگر یہی جو نزول بالکل ترتیب کے ساتھ لوگ پڑھتے تو اشتباہ میں نہ پڑھتے، ان کو قرآن آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن کے لیے خداوند متعال نے خود کہا ہے کہ ہم نے اسے آسان کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو وہ یہ اس کے قرآن کو نافذ کریں گے، اس کے جو علوم ہیں وہ لوگوں کو بتائیں گے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے وہ دنیا میں عدل قائم کریں گے، اسی قرآن پر عمل کروائیں گے، اور یہی قرآن ہے کہ اس میں جو بھی اگر آیات آگے یا پیچھے، ان سب کو بالکل اس کے ترتیب کے مطابق لوگوں کو بیان فرمائیں گے۔